1400 سال کے بعد جب 2 صحابہ کی قبریں ملی تو اس کے اندر سے کیا نکلا؟ بہت سے ہندو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور اس میں تم کو ملا دیں گے، اور جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر اسی مٹی سے کیا جائے گا۔ جب بھی کسی انسان کی موت ہوتی ہے، یعنی اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی کفن دفن اس کے عقیدے کے حساب سے، اس کے مذہب کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ کسی کو جلایا جاتا ہے تو کسی کو دفنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ میں الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ہماری دنیا کی جو 3 ابراہیمی مذہب ہیں، یعنی ابراہیمی، یہودی، عیسائی اور مسلمان، اور تینوں میں ہی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مردے کو دفنانے کا عمل ہے۔ عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ جب ہم ایک انسان کے جسم کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں تو کچھ گھنٹوں کے بعد یا پھر کچھ دنوں کے بعد اس انسان کا جسم ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ مٹی کے اندر موجود بیکٹیریا وغیرہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ قبر میں مردے کی لاش کس طرح سڑتی ہے۔ لیکن آج ہمارا ایک موضوع ہے، یہ وہ ہے کہ صحابہ کرام جن کی قبر کھل گئی تو لوگوں نے اس کے اندر کیا دیکھا، تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ناظرین، ہر کسی کو دفنایا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے، وہ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے یہ کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ پیغمبروں میں بالکل الگ ہے۔ اسلام کی بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پیغمبر کے جسم کو مٹی کبھی نہیں کھاتی۔ نبیوں کا جسم ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، بلکہ زمین کے نیچے وہ بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے زمین کے اوپر ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، صرف پیغمبر علیہ السلام ہی نہیں بلکہ بہت ساری کتابوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ نبیوں کے علاوہ وہ لوگ جو شہید ہوتے ہیں یا پھر جو خدا کے بہت زیادہ قریب بندے ہوتے ہیں، ان کی باڈی بھی زمین کے نیچے ویسے ہی سلامت رہتی ہے جیسے وہ اوپر ہوا کرتے تھے۔ اس چیز کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہم لوگوں کو کچھ مدت پہلے ہی عراق کے اندر بھی دیکھنے کو ملا کہ جب پوری دنیا حیران رہ گئی تھی۔ یہ بات اس دور کی ہے جب عراق پر شاہ فیصل کا راج ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر بات ان شاہ فیصل کی نہیں ہو رہی جن کا راج سعودی عربیہ پر ہوا کرتا تھا، بلکہ اس شاہ فیصل کی ہو رہی ہے جس کا عراق پر راج ہوا کرتا تھا۔ سن 1921 سے لے کر 1933 کے بیچ فی الحال معاملہ یہ تھا کہ ایک رات شاہ فیصل نے اپنے خواب میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھا، جنہوں نے شاہ فیصل سے کہا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی اور پیارے صحابی کہ جن کو کسی دور میں دریائے دجلہ کے قریب دفنایا گیا تھا، اب ان کی قبروں کے پاس پانی آ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دریائے دجلہ کا جو پانی تھا وہ اپنی سمت بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا، اور اب کیونکہ تم عراق کے حاکم ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کے جسم کو کسی دوسری محفوظ جگہ پر پہنچاؤ۔ ناظرین، اگلے دن صبح جب شاہ فیصل کی آنکھ کھلی تو حاکم عراق نے اس علاقے کے مفتی اعظم سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن مفتی صاحب کے حد سے زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے وہ مل نہ سکے۔ اگلے دن پھر سے شاہ فیصل کے خواب میں حضرت حذیفہ بن یمان آئے اور اس کو وہی حکم دیا، لیکن دوسری رات کے خواب کے بعد بھی شاہ عراق خاموش ہی رہا۔ اگلے دن تیسری رات بھی پھر سے وہی خواب آیا اور اس کو حضرت حذیفہ بن یمان کی طرف سے قبر سے پانی کے بارے میں خبر دی گئی۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف اسی تیسری رات میں خود مفتی اعظم کو بھی اس طرح کا خواب آیا۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی مفتی اعظم نے فوراً وزیر اعظم کے ذریعے سے شاہ عراق سے ملنے کے بعد جب مفتی صاحب نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو شاہ فیصل کے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ پچھلی 3 راتوں سے بالکل اسی طرح کا ہی خواب شاہ فیصل کو بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد پورے علاقے میں کافی ہلچل پیدا ہو گئی، بحث بازی ہونے لگی، اس بات پر ڈبیٹ ہونے لگی کیا ایسا کرنا ٹھیک بھی ہوگا یا پھر نہیں، اور آخر میں ایک لمبی بحث کے بعد ایک فتویٰ جاری کیا گیا ناظرین، جس میں یہ بتایا گیا کہ اس طرح کی حالت میں صحابہ کی قبروں کو کھودا جا سکتا ہے۔ آخرکار اب حکومت کی طرف سے دن اور وقت بھی بتا دیا گیا۔ دن رکھا گیا تھا 10 ذوالحجہ کا۔ جب وہ دن آیا تو
بغداد کی سڑکیں لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ دور دور سے بس اسی چیز کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ پہلے بات کر لیں اس کے بارے میں کہ آخر وہ دونوں صحابی کون تھے۔ تو ان میں سے ایک تو تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جبکہ دوسرے حضرت حذیفہ بن یمان، وہی مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان جن کو رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ راز کو راز رکھنے کی جو صفت ان کے پاس تھی وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی کی بجائے اپنی راز کی باتیں ان کو بتایا کرتے تھے، یہاں تک کہ منافق لوگوں کی جو شروعاتی دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے تھے۔ باہری خطرے سے بھی بڑا خطرہ کیونکہ ظاہر ہے وہ اوپر سے مسلمان ہوا کرتے تھے جبکہ اندر سے دشمن تھے۔ ان سارے منافق میں جو 12 سب سے بڑے منافق تھے، ان کا نام پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتائے تھے۔ ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ خفیہ طور پر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنی پوری زندگی اسی راز کو راز ہی رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی خلافت راشدہ کے دور میں انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولی تھی، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے خلیفہ ان کو مشورے کے لیے ضرور بلاتے تھے، تاکہ ظاہر ہے کبھی بھی کوئی معاملہ گڑبڑ دکھے تو یہ نام بھلے ہی نہ بتائیں لیکن رہنمائی ضرور کر دیں گے۔ مسلم ہسٹورین لکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑی کوششوں کے بعد ایک طریقہ ضرور نکال لیا تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا، جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوا کرتا تھا تو وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پر نظر رکھا کرتے تھے، وہ اگر اس جنازے میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ان کو کسی بھی طریقے سے یہ پتہ چل جاتا کہ فلاں کے جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شامل نہیں ہوئے تو اس بات سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے یہ معاملہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھا۔ فی الحال ان کو خلافت راشدہ کے دور میں ہی کوفہ اور آس پاس کے اس پورے علاقے کا گورنر بنا دیا گیا، جو آج کے دور میں ماڈرن عراق کہلاتا ہے۔ پھر 656 عیسوی میں ان کی اسی علاقے یعنی کہ المدائن نام کے اس شہر میں ہی وفات ہو گئی تھی، جو دریائے دجلہ کے کنارے پر موجود ہے۔ تو لگ بھگ 1300 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اب ہزاروں لوگوں کی بھیڑ کے بیچ میں 2 صحابہ کی قبریں کھولی جا رہی تھی۔ قبریں جب کھولی گئی تو سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ معاملہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ صدیوں سے سنتے آ رہے تھے یا پھر کتابوں میں پڑھتے آ رہے تھے۔ جو کفن تھے وہ صاف ستھرے، اتنے زیادہ سفید کہ جو جسم تھا بالکل ویسا کا ویسا ہی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ لمحے پہلے ہی ان لوگوں کو اس قبر میں لٹایا گیا ہو اور یہ لوگ سو رہے ہوں۔ ایسا مانا جاتا تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک جرمن فزیشین بھی موجود تھا، جس نے شاہ عراق سے خاص درخواست کر کے تمنا ظاہر کی وہ دونوں ہی باڈیز بہت زیادہ قریب سے یعنی ان کی آنکھیں اور چہرہ وغیرہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ جرمن فزیشین اسلام میں داخل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی حیران تھا کہ 1300 سال پہلے گزر جانے کے بعد کسی بھی انسان کی باڈی، اس کا جسم اس حالت میں کیسے رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کی باڈیز کو ایک دوسری محفوظ جگہ پر دفنایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مقبرے کے پاس دفنایا گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ قبر میں مردے کی لاش کیسے سڑتی ہے۔ یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس کے جسم کے حصوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جسم ہے جسے آنکھیں ہیں یا ناک، کان، دانت، پیر یا ہاتھ، یہ ساری چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات بنیادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ ناظرین، ہم اس چیز کو سائنسی طور پر بھی دیکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث یعنی دین اسلام کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، تو دونوں باتوں کے اندر زیادہ فرق ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان اور اس کی طاقت کا مظاہرہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور لہٰذا مٹی میں ملا دیا۔
یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے غیر مسلم ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف مسلمان ہی تو زمین میں دفن ہوتے ہیں، تو وہی تو مٹی ہوئے باقی نہیں۔ ناظرین ایسا بالکل نہیں، آپ بات سمجھیے گا، جن کو جلا دیا گیا وہ بھی راکھ بن گئے، وہ بھی مٹی بن گئے۔ اس کے علاوہ جن کو گدھوں کو کھلا دیا گیا، یعنی پارسی میں یہ کیا جاتا ہے، وہ اپنے مردوں کو گدھوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو جن کو گدھوں کو کھلا دیا گیا وہ بھی مٹی بن گئے، کیونکہ وہ جانور بھی ایک دن مر کر اس مٹی میں مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ایک ایک ریزہ اور اس کے تمام کھانے کی اشیاء، تمام وہ چیزیں جن کا وہ استعمال کرتا ہے، جن کو یہ پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا تعلق کسی زمین سے جوڑا ہے، اسی مٹی سے جوڑا ہے۔ اگر اس مٹی سے اس انسان کا تعلق توڑ دیا جائے تو پھر یاد رکھیے، یہ انسان اپنی زندگی کو جی نہیں سکتا، چند منٹ میں بھی یہ دنیا کے اندر سانس نہیں لے سکتا ہے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ قبر میں جب مردے کو اتار دیا جاتا ہے تو اس کی لاش کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کچھ ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، لہٰذا سائنسی اعتبار سے جب وہ کسی مردے پر ریسرچ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے پیٹ کے اندر کیڑے پڑتے ہیں، وہ پیٹ کے اندر کیڑے اس کے پاخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ قبر میں پوری طرح پھیل جاتے ہیں اور ایک بڑی بھیانک بدبو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی نئی قبر کھل جائے تو اس کے اندر سے بدبو بڑی خطرناک آتی ہے، لوگ برداشت نہیں کر پاتے، انہی کیڑوں کی ہوتی ہے اور وہ دوسرے کیڑوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، حتی المکان 3 دن کے بعد انسان کی ناک سڑنا شروع ہو جاتی ہے، جس ناک کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں لڑتے پھرتے ہیں، جھگڑتے پھرتے ہیں، ہم نے لوگوں سے دنگے کیے ہیں، ہم نے فساد مچایا ہے، ہم اس ناک کو بچانے کے چکر میں کسی کو قتل کر دیا کرتے ہیں، ہم نے اس ناک کو بچانے کے چکر میں نہ جانے کیا کیا گناہ کبیرہ اس دنیا کے اندر کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ انجام دے کر چلے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد تقریباً 15 دن کے بعد سائنسی اعتبار سے انسان کی باڈی سے گوشت ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً مہینہ بھر گزرتا ہے، انسان کا پورا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، اس کی باڈی کا تقریباً 75% گوشت غائب ہو جاتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ 90 دن کے بعد صرف اور صرف انسان کے قبر کے اندر صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں، سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 1 سال بھر گزرتا ہے تو وہ ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، وہ 6 مہینے میں گل سڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، مٹی میں مل جاتی ہیں۔ تقریباً پورے سال کے اندر صرف ایک ہڈی بچتی ہے جس کو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ کہا جاتا ہے، باقی کے پورے جسم کی ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو جاتی ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، صرف ایک ہڈی جو وجود اور علامت اور ایک نشانی کے طور پر باقی رہتی ہے، جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے قبرستان کے اندر قبر کھود رہے ہوں تو اکثر وہی ہڈی نکل کر سامنے آ جاتی ہے، اس ہڈی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ختم نہیں کرے گا، باقی رکھے گا اور اسی کے ساتھ پھر پورا مردہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ بات سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے۔ ہاں، واقعی میں انسان کی باڈی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا اللہ نے بنایا ہے، یہ نہیں سڑتا، پھر اس کو آگ میں جلا دیا جائے یا اس کو سمندر میں بہا دیا جائے، پھر اس کو زمین میں دفنا دیا جائے، یہ بالکل نہیں سڑتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔